عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اپنا موضوع چینج کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ کہا تھا، مجھے تو یاد ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ میں نے جو کہا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ اب ساری چیزوں کی طرح آپ اگر بھول جاتے ہوں گے تو شاید اسے بھی بھول گئے ہوں گے، تو میں نے کہا قرآن کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں، شاید یاد ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک، ہو سکتا ہے ٹیرس پر بھی رہا ہو معاملہ، یہاں سے میں دیکھتا نہیں، اتنے لوگوں کے بیچ میں اگر مسجد کے نام پر کچھ کہا جائے، مسجد کے نام پر کچھ مانگا جائے، تو یار برا نہیں ماننا کہ جو لوگ اللہ کے نام پر، مسجد کے نام پر اگر کچھ دینے میں کسر مسر کرتے ہوں، تو اگر میں اپنے نام پر مانگوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں اپنی بات کروں تو کیا ہوگا؟ مسجد کے لیے تو رب نے فرمایا ہی ہے، لیکن میرے جیسا لوگ یا آپ کے جیسے لوگوں کے لیے شرط لگا دی ہے کہ یتیم ہونا چاہیے، مسکین ہونا چاہیے، فقیر ہونا چاہیے، شرعی فقیر ہونا چاہیے، غریب ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن مسجد وہ جگہ ہے، مدرسہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر ایک کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، ابھی 1 بج رہا ہے، 2 بجے تک آپ کے سامنے 4 ایسیاں نیچے چل رہی ہیں، 2 ایسی بڑی والی اوپر چل رہی ہے، 6 ہو گئی، پنکھے سارے چل رہے ہیں، لائٹیں ساری جل رہی ہیں۔ آپ یہ 2 بجے تک ان کو چلنا ہے، صرف جمعہ کی بات کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑ دیجیے، ان کو چلنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا یونٹ اٹھے گا اس کا؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا یونٹ کتنا اٹھے گا۔ اس میں پیسہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اس میں خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یار آج کا وقت ایسا وقت ہے کہ اگر مؤذن اذان دے کے ہٹ جائے اور تکبیر کرنے کے لیے کسی سے کہا جائے تو 20 آدمیوں میں سے 20 ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تکبیر آپ کہہ دیجئے، اقامت آپ کہہ لیجئے، اور اگر امام نہ رکھا جائے تو نماز کون پڑھائے گا؟ جب تکبیر کا یہ حال ہے کہ قیام کی بات ہے، اقامت کی بات ہے کہ بھائی کھڑے ہو کر کے آپ کو اقامت کہنا ہے، تو اقامت کی بات میں جب یہ کہتا ہے کہ 20 آدمیوں میں سے 20 ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم اقامت کہہ لو، تم اقامت کہہ لو، تو اگر امام ہی نہ ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا؟
اس قدر سطحی سوچ، ہماری فکر اس قدر مردہ ہو گئی کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ اتنی بڑی مسجد میں اگر مسجد کے لیے آواز لگائی جائے تو صرف 3000 روپیہ آتا ہے، صرف 3000 روپیہ آتا ہے، لہو لاب کے لیے اور چیزوں کے لیے جو ہماری زندگی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان چیزوں کے لیے مانگا جائے تو 30,000 روپے اس وقت آ سکتا ہے، لیکن مسجد کے نام پر نہیں آتا۔ یاد رکھو وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو اور ٹھیک کر لو، ورنہ رب کریم موقع نہیں دیتا، موقع دیا ہے تو اس کا تمہیں اختیار ہے کہ جب موقع رب نے دیا ہے تو اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کرو۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تمہارا کچھ نہیں مانگ رہا ہے، میرا کچھ نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں، نہ آپ کا نہ میرا، کسی کا نہیں مانگ رہا۔ رب کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ میں پوچھتا ہوں کوئی بتا دے کہ گھر بولتا تو ہے کہ میرا ہے لیکن اس کا ہے، پیسہ بولتا ہے میرا ہے اس کا ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھا ہے اس کا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، اس کی سانس اپنی نہیں ہے، اس کی اولادیں اپنی نہیں ہیں، اس کی بیوی اپنی نہیں ہے، اس کے کوئی اپنے نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا اگر کچھ ہے تو رب کریم ہے، رب کا رسول ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے دیا ہے، اور کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ رب کا دیا وہ نہیں ہے، اس کی محنت کی بنائی ہوئی چیز ہے کسی میں ہمت تو بولے، کہا میں نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو رب نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، مسجد کے نام پر اگر نام آئے تو مسجد پر خرچ کرو، مدرسے کی بات آئے تو مدرسے پر خرچ کرو، علم کی بات آئے علم پر خرچ کرو، غربا مساکین کی بات آئے تو ان پر خرچ کرو، فقیروں کی بات آئے غریبوں کی بات آئے ان پر خرچ کرو، جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ان یأتی احدکم الموت، قرآن پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو، رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان یأتی احدکم الموت، رب کا ارشاد ہے اس سے پہلے کی موت آ جائے، اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ السلام گلا دبوچ نے تمہارا کہہ چل ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں سب کچھ ختم ہو جانا پڑے، تو کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تو جو رب نے دیا ہے، رب فرماتا جو میں نے دیا ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت ہو جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّي، اب جب اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں نا، جب جھولی گھومتی ہے نا تو چہرہ جھکا کے بیٹھتے ہیں، چھپا کے بیٹھتے ہیں، 10 روپیہ نکالنا پڑے گا، بولنا پڑتا ہے یار، اس لیے کہ آپ کام ہی ایسا کرتے ہو۔ 20 آدمی بیٹھے ہیں تو 15 چھپا کر چپ چاپ دھیرے سے چہرہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جانتے ہو؟ فَيَقُولُ رَبِّي، یہ رب کہہ رہا ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات، ہم سب کی بات۔ فَيَقُولُ، جب ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی گلے پر ہاتھ رکھتا ہے سینے پر، آئے بائیں سب بھول جاتا ہے، اس کا نہ پچھم نظر آتا ہے، نہ پورب نظر آتا ہے، نہ اتر نہ دکھن، اب کیا نظر آتا ہے؟ اب گڑ گڑاتا ہے۔ جب وقت دیا تھا تو نہیں سمجھ میں آیا، اب جب وقت ختم ہو گیا گڑ گڑا رہا ہے۔ فیقول، تو کہتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ 60 سال مہلت دیا کچھ نہیں کیا، 80 سال مہلت دیا بڑھاپا آ گیا،
کچھ نہیں کر سکا. 90 سال کی عمر ہوئی تو 90 سال تک مہلت دیا, کچھ نہیں کر سکا. اب جب ملک الموت سامنے کھڑے ہو گئے, نظر آ رہا ہے کہ ملک الموت ہیں, اور پھر بے انتہا فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, اچھی روحیں ہوتی ہیں تو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے رب کریم سے مغفرت کی, اور اگر خبیث روحیں ہیں تو ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں اللہ کی طرف سے لعنت اترے اس پر. تو اب اس وقت میں اس کو نظر آ رہا ہے, یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے موقع دے دے, یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے اس کو, تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کرے گا؟ مہلت ملے گی تو کیا کرے گا بتا بھائی؟ تو کہتا نہیں مہلت مل جائے گی نہیں, فَأَصَدَّقَ, جب مہلت مل جائے گی تو کیا کرے گا؟ تو رب فرماتا ہے کہے گا یہی کہے گا, یہی تو رب نہ کہہ رہا ہے, کہے گا فَأَصَدَّقَ, یا اللہ مہلت مل جائے گی تو میں صدقے کر لوں گا, خیرات کر لوں گا, مسجد میں دے دوں گا, مدرسے میں دے دوں گا, غربا مساکین کو دے دوں گا, سب کی بھلائی کر دوں گا, لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا, پانی پلا دوں گا, سارا کچھ لٹا دوں گا. کب کہہ رہا ہے؟ جب ملک الموت کھڑے ہو گیا کر کے. فَأَصَدَّقَ, میں صدقہ کروں گا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا. جب 80 سال تک دیا تھا مہلت, تب صالحین میں بننے کی سوچ ہی نہیں سوچی, تب نہیں سوچا کہ صالحین میں بننا ہے, تب نہیں سوچا کہ مسجد سے اعلان ہوگا تو کہا کہ نہیں 3,000 آئے گا جمعہ میں, اور ہوں گے 300 آدمی, اور سب بیچارے مفلس ہوں گے, سب کنگال قسم کے ہوں گے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, سب ایک ٹائم کھاتے ہیں, تیسرا ٹائم نہیں کھاتے ہیں. ارے صبح میں بھی کھا رہے ہو, دوپہر میں بھی کھا رہے ہو, شام کو بھی کھا رہے ہو, 3 ٹائم کھانے کے بعد بھی شرم نہیں آتی مسلمانوں کہ نماز کی پابندی نہیں ہے. 3 ٹائم اللہ کا رزق کھاتے ہیں ہم, اور اس کے شکریہ میں ہم نماز کو بھی قضا کر دیتے ہیں, نہیں کہ کم از کم اس کی عبادت تو کریں. جس نے 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے تو کہا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں صدقے کروں گا, خیرات کروں گا, اور کیا ہو جاؤں گا؟ صالحین بندوں میں سے, تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا کب؟ جب ٹائم آ گیا تب رب فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ختم ہو گیا, خلاص, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو چاہے گڑ گڑائے گا, چاہے روئے گا, چاہے وقت مانگے گا, چاہے کچھ کیے گا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب کرے گا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے مہلت دیا تھا کرنے کے لیے, کیا ہی نہیں. اب کیا کرے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ہرگز مؤخر نہیں کی جائے گی, نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد میں, جو وقت متعینہ ہے اسی پر آئے گی. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب وقت نہیں دیا جائے گا ٹائم سے پہلے نہ ٹائم کے بعد. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ 1 گھنٹہ نہ 1 منٹ نہ 1 سیکنڈ, نہ آگے نہ پیچھے, جو وقت متعین ہے اسی وقت پر ملک الموت آئیں گے تو کہیں گے بہت ہو گیا, اب بہت ہو گیا, چلو کام ہو گیا تمہارا, تم کو اب چلنا ہی پڑے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے جو کر سکتے ہو کر لو. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, وہ جماعت, اس جماعت سے کہ قیامت تک ویسی جماعت نہیں آئے گی, اس جماعت سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ, ایک بھائی کے 3 بھائی ہیں. تو صحابہ تو ہر بات پر کہتے تھے نا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کا رسول جانے. کہے میرے صحابہ ایک بھائی کے 3 بھائی ہیں, اور 3 بھائیوں میں کون سب سے اچھا بھائی ہے, کون سب سے وفادار ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم, حضور یا رب جانے یا آپ جانے, ہم کیا جانے. تو فرمایا چلو ٹھیک ہے میں مثال دے دیتا ہوں. آقا نے مثال دی, کہا جب ایک شخص مرنے لگا
मलकुल मौत सामने आ गए, कहा अब तो चलना ही होगा, अब कोई रोएगा कोई गाएगा कुछ भी करेगा कुछ लेना देना नहीं, चल नहीं होगा। उस वक्त में, उस टाइम में जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो एक भाई जो होगा वो कहां तक जाएगा? वो पूछा उसने कि अच्छा ये बताओ कि पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिया मैंने, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे लिए कमाया, तुमको खिलाया, तुम्हारे लिए सारा कुछ किया, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चला, तुमको भी चलाया, सारा कुछ किया, तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैं जा रहा हूं ना, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहा हम क्या कर पाएंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपको नहला के धुला करके गुस्ल दे करके आपको कब्रिस्तान तक छोड़ देंगे। और मेरी बात सुनते भी रहिए और जरा जज्बा दिखाइए, उठिए, जेब मत टटोलिए, इसलिए कि हामिलीन अर्श भी उन लोगों के लिए दुआ फरमाते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं कि परवरदिगार जो लोग मस्जिदों पर खर्च करते हैं मौला करीम उनको सवाब यहाँ भी अता फरमा, वहां भी अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत भी फरमा। ये तो रब की बारगाह के इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, दुनिया में कुछ नहीं मिलता होता है, रब की बारगाह सब कुछ आसानी से पा जाता है आदमी। तो आका ने फरमाया कि वो कहेंगे कि हम तो सिर्फ कब्रिस्तान तक छोड़ देंगे। फिर दूसरे भाई से पूछा अच्छा ये बताओ कि अब तक तुम मेरे साथ रहे और तुम्हारे लिए मैंने सारा कुछ कर दिया, ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे, तुम मेरे किस काम आओगे? कहा तुम्हारे काम क्या आना है, अब तक तुम्हारे पास था, तुम्हारे मरने के बाद दूसरे के पास चला जाऊंगा। और सहाबा सुन रहा है। फिर तीसरे भाई से पूछा, कहा भाई सबसे छोटे वाले से, आजकल के मतलब मैं समझता हूँ कि जो बहुत छोटा है, तो सबसे छोटे वाले से पूछा अच्छा ये बताओ कि दो से पूछा तो उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया, तुम्हारा जवाब क्या है, तुम क्या करोगे? तो तीसरे ने कहा कि देख भाई ऐसा है कि तू दुनिया में चलता फिरता रहा तब भी तेरे साथ था, तू बीमार हो गया तब भी तेरे साथ, तू इंतकाल कर जाएगा तब भी तेरे साथ रहूंगा, तू कब्र के अंदर चला जाएगा तब भी तेरे साथ रहूंगा, तू जहां जहां रहेगा मैं वहां वहां तेरे साथ रहूंगा। आका ने फरमाया मेरे साहबा इनमें से कौन सा भाई ठीक है? फरमाया वही छोटा वाला। कहो तीसरा वाला ठीक है इसलिए कि सब तो साथ छोड़ दे रहे, कब्रिस्तान तक सबने साथ छोड़ दिया, एक तो वहीं से छोड़ दिए और दूसरा जो है कह रहा मैं दूसरे की तरफ चला जाऊंगा। अब तीसरा वाला बचा, कहा कि यही सबसे बेहतर है, यही वफादार भाई है, लिहाजा यही सबसे अच्छा है। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे साहबा फिर सुन लो, जो सबसे बड़ा वाला था वो अजीज व क़रीब रिश्तेदार थे जो तुम्हें कब्रिस्तान तक ले जाकर छोड़ देंगे, और जो दूसरा था वो तुम्हारा माल था जो तुम्हारे मरने के बाद किसी और के पास चला जाएगा, और जो तीसरा भाई था वो तुम्हारा आमाल है जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, कट जाएगा, 50,000 रहना चाहिए उसमें, नहीं तो कट जाएगा, उसमें से 1,000 रुपया काट लेंगे बैंक वाले। ऐसे बैंक में पैसा जमा करो जिसमें 1,000 रुपया काट लिया जाए। और जब बात उस बैंक की आती है कि जिस बैंक में काटा नहीं जाता, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह की राह में जो एक देता है परवरदिगार आलम उसे 10 अता फरमाता है, और यहाँ भी खैर अता फरमाता है, वहाँ भी खैर अता फरमाता है, तो वहाँ नहीं जमा कर पाता। तो अब जब मलकुल मौत आ जाएंगे तो तमन्ना करता है या रब ए मेरे परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं ये सारे काम कर लूँ। आज तक तो कुछ किया ही नहीं, सठियाया हुआ घूम रहा था यहाँ वहाँ, कुछ था अल्लाह ने दिया था, दोनों जेब भरा था, मगर पता नहीं क्या बात थी कि जब दीन के लिए निकालना पड़ता था तो निकाल ही नहीं पाता था, जब दुनिया के लिए निकालना पड़ता था तो फिर तो अंधों की तरह निकाल लेता था।
بچے کی شادی میں ڈھولک بجا کر کے لاکھوں روپیہ خرچہ کرا دیتا تھا، ہلدی پر خرچہ کر دیتا تھا، منگنی پر خرچہ کر دیتا، جتنے میں غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے سارا کچھ کر دیتا. لیکن جب میرے جیسے لوگ جب آواز دیتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت پڑی ہے، اس کے تعمیر کی ضرورت پڑی ہے، تو چپ ہو جاتا. کہا نہیں اس میں کیا کریں گے، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر میرا رب فرماتا ہے دیکھو گے. کلیم بھائی پلنگ والے کی طرف سے 5,000 روپیہ. جی کلیم بھائی پلنگ والے 5,000 روپیہ آپ کی طرف سے عنایت کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. بشیر بھائی مٹھائی والے کی طرف سے 5,000. اچھا بشیر بھائی مٹھائی والے کی طرف سے 5,000، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور اسی جذبے کے تحت تمام لوگوں کو جذبہ عطا فرمائے. اور عالمگیر بھائی کی طرف سے 10,000 روپیہ مسجد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے تمام لوگوں کو. تو عزیزان ملت، تو رب نے حکم سنا دیا. کمال الدین بھائی کی طرف سے 5,000 روپیہ، یہ پکڑیے، کمال الدین بھائی کی طرف سے 5,000 روپیہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. افضل بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور 200 روپیہ اور آیا پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا کریم اسی جذبے کی طرف اٹھیے. اب جب آگے تو کہا کہ یا رب ٹائم دے دے، میرے مولا اب وقت دے دے، لیکن اب وقت کہاں ملے گا، اس لیے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تب تو کہہ دیا ہو گیا اب ٹائم، اب نہ آگے نہ پیچھے، وقت متعین پر اب جانا ہی ہوگا. اب جو کرنا تھا تم کر چکے، پھر کتنا افسوس ہوگا. یہ مال جو ہے نا، کل رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمام لوگوں کے سامنے، اہل محشر کے سامنے، اولیاء و صوفیاء علماء انبیاء کے سامنے رب کی بارگاہ میں کہو پروردگار نیت اخلاص کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ، اور تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم نے مسجد میں یہ دیا تھا مولا، کچھ نہیں ہے تو پروردگار اسے ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مغفرت عطا فرما دے. تو رب تو بڑا کریم ہے نا، رب تو بڑا کریم ہے. اب یہاں تک تو یہ بات تھی، محبت مال سے، اولاد سے اور مکان سے، یہی محبت. تب رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو رب چاہتا ہے. کیوں؟ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم اپنے محبت والی چیز، اپنی چوائس جو ہے تمہاری، جس کی چوائس تم کرتے ہو، وہ محبت والی چیز رب کی بارگاہ میں نہ پیش کرو. تو مال محبت والی چیز ہے، نکالنے میں سوچنا پڑتا ہے نا. تو محبت والی چیز ہے، جب اس کو نکالتا ہے تب کامیابی کی دہلیز تک پہنچتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو محبت والی چیز ہے اسے تم جب رب کی بارگاہ میں قربان کرو گے تو رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملے گی. اور پھر وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور ایسا نہیں ہے، یہ مت سوچنا نکالا اور جھولی میں ہاتھ ڈال دیا، رکھ دیا، کوئی پتہ نہ پاوے. اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لوگ پتہ نہ چلے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ بھی کیا ہے. اگر اعلانیہ کیا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے، دین پر زیادتی کا جذبہ ہے، نیکی کی حریص بنے لوگ. یہ دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، جو چیز خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے.
اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے جھولی میں 1 روپیہ ڈالا کہ 10 روپیہ ڈالا کہ 100 روپیہ ڈالا، دل سے ڈالا کہ بے دل ہو کر کے ڈالا، رضا الہی کے لیے رکھا کہ بغیر رضا الہی کے لیے رکھا، یا دل کو مسوڑ کر کے کسوٹ کر کے رکھا، رب سب جانتا ہے۔ ان اللہ بہ علیم، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے اس لیے کہا کہ وقت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ بنا لیں، اپنا کچھ مقام پیدا کر لیں۔ رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو کچھ لے کر کے جانا ہے، اس لیے کہ قرآن خود فرما رہا ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم دیکھو کہ تم نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجے۔ شاید نہیں سمجھے آپ، لگتا ہے مثال دینا پڑے گا۔ جیسے آپ نے ایک گھر لیا، گھر نہیں تھا، بڑی محنت کی آپ نے گھر لیا، بالخصوص بمبئی میں تو حالات کچھ الگ ہی دکھ رہے ہیں۔ آپ نے گھر لیا تو گھر میں جانے سے پہلے آپ کچھ کریں گے؟ مان لیجیے ایسا ہی تھا، وہ چھپر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیوار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے کیا کریں گے؟ یار دیوار اٹھانا ہے، چھپر باندھنا ہے، یا چھت ڈالنا ہے، وائرنگ کرانی ہے، پنکھے لگانے ہیں جو ایسے ہیں، وہ اے سی لگانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ جب بالکل فٹ پھاٹ تیار ہو جائے گا، پتھر لگا کر کے، ٹائلز لگا کر کے سارا کچھ تیار ہو جائے گا، تو جا کے چیک کیا جائے گا کہ رہنے لائق ہوا کہ نہیں۔ اب جب رہنے لائق ہو گیا تب اب آپ جائیں گے، اب اس میں رہیں گے۔ تو اب مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والی جماعت کون ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آنے والے دن کے لیے جانے سے پہلے اس نے کیا بھیجا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وہ بھی ایک گھر ہے، وہاں بھی جانا ہے تو وہاں کی تیاری میں کیا ہے، لائٹ لگوایا کہ نہیں، پنکھا لگوایا کہ نہیں، اے سی لگوائی کہ نہیں لگوائی، بستر صحیح سے بچھوایا کہ نہیں بچھوایا۔ آگ کا بستر چاہیے کہ پھولوں کا بستر چاہیے اسے، آگ کے انگاروں اور کے شعلوں کی ہوائیں چاہیے یا کہ جنت کی ہوائیں چاہیے اسے، کھڑکی جہنم کی چاہیے یا جنت کی چاہیے، تو یہ کیا کہ نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس سے پہلے کی ملک الموت آ جائے، ہمیں سارا کچھ خود کرنا ہوگا اور اپنے آپ کر کے جانا ہوگا تاکہ ہماری تیاری مکمل رہے۔ اللہ کے نیک بندے یہی کام کرتے ہیں، وہ تیاری مکمل کرتے رہتے ہیں، کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں، راستہ چلتے چلتے آ جائے، بولتے بولتے آ جائے، سانس اوپر گئی نیچے نہیں آئے گی، نیچے گئی اوپر نہیں جائے گی، کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ تو جب کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے حالات یہ ہیں، تو عزیزان ملت یہ بتائیے، وہ تو اتفاق ہے، یہی امتحان ہوتا ہے، امتحان اسی کا نام ہے۔ لہذا جب دین پر بات آ جائے، جب مسجد کے لیے آواز دی جائے، جب دین کے کام کے لیے آواز دی جائے، تو پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے، اس میں سے خرچ کیجیے۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں۔ ابھی جس کے پاس 2 ہاتھ نہ ہو تو بھیک مانگنے لگتا ہے، ہوتا ہے نا، وہ تو مانگنے پر آ جاتا ہے بیچارہ، دونوں ہاتھوں سے معذور۔ اب بتائیے، جب آقا نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں دین پر ضرورت پڑی ہے، دین پر ضرورت پڑی ہے، مال کی ضرورت ہے، تو مال کی ضرورت پڑی ہے، مال لے آؤ، تو جس کے پاس جو تھا مال لے کر کے آئے، ایک جگہ کھڑے ہو کر کے افسوس کے عالم میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آقا فرماتے جا رہے ہیں لوگ مال لاتے جا رہے ہیں، جو مالدار ہیں، آقا فرماتے جا رہے ہیں لوگ لاتے جا رہے ہیں،
آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اسی وقت نکلتے ہیں باہر. ایک یہودی کی باغ میں جا کر کے فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے کام مل جائے گا. کہا ہاتھ تو ہے نہیں, کام کیسے کرو گے؟ کہا ایسا ہے کہ میں تمہارے کھجوروں میں پانی ڈال لوں گا. کہا کیسے ڈالو گے پانی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے گردن میں رسی باندھ دو اور پانی کا گھڑا اس میں باندھ دو, میں اس کو سیراب کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. گردن میں رسی بندھوا لی. یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو, میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ میں سے تاروں کے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن تھام لوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے گا. تو سوال یہ ہے کہ گردن میں رسی بندھی ہے, پانی نکال رہے ہیں, دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کے نکال رہے ہیں اور لا کر کے پانی دے رہے ہیں. ایک مٹھی کھجور دیا اس نے اجرت کے طور پر اور گردن میں باندھ دیا, لے کے گئے نبی کی بارگاہ میں. عاجزی سے کھڑے ہیں, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مگر ہم دینا نہیں چاہتے. عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں. آقا اٹھ کے خود تشریف لے جاتے ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کہا حضور سارے لوگ لے کے آ رہے تھے مگر میں مجبور و معذور تھا, میں نہیں لا سکتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا ہوں, میں نے بھی اجرت کی, تھوڑی سی نوکری کی ہے, یہ اجرت میں کھجوریں لے آیا ہوں, حضور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. میرے آقا نے فرمایا مال جمع کر لو. سارے مال کو جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا اور فرمایا کھجور کو سب سے اوپر رکھو, اس لیے کہ آج اس مال سے بہتر کوئی مال نہیں ہے. تو غریب اپنی غریبی کو نہ دیکھے, امیر اپنی امیری کو نہ دیکھے. نیت شرط ہے رضا الہی کے طور پر, بخل سے کام نہ لے, سخاوت سے کام لے. رب کی بارگاہ میں حاضر کر دے جو کچھ اس کو حاضر کرنا ہے, رب قبول فرمانے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب وقت آ جاتا ہے روتے سب ہیں مگر 2-4 دن کی بیماری تو قبول ہے, 1 مہینے کی بیماری قبول ہے, مگر اگر 6 مہینہ سال بھر کی بیماری ہو گئی, بستر گندا ہو رہا ہے, دھونے والے دھو رہے ہیں, تو بیٹا بھی دعا کرنے لگتا ہے پروردگار میرے ابا کو اٹھا لے, بیوی بھی دعا کرنے لگتی ہے مولا کریم میرے شوہر کو اٹھا لے, رشتہ دار بھی دعا کرنے لگتے ہیں مولا اسے اٹھا لے. جب سب ساتھ چھوڑ دیتے تو رب ملک الموت کو بھیج دیتا ہے کہ اے لوگوں جاؤ, اے ملک الموت جاؤ تم اب, اس لیے کہ لوگوں نے میرے بندے کو چھوڑ دیا ہے, میں تو اس کا کریم رب ہوں, اس لیے اسے میرے یہاں لے کر کے چلے جاؤ. سب نے چھوڑ دیا اس وقت اس کو, تب اس کو اٹھا کر کے میرے یہاں لے کے آ جاؤ. تو رب تو بڑا کریم ہے. اے مسلمانوں, انسانوں کے لیے ہر ایک کے لیے کامیابی ہے, لیکن مسلمانوں ہم اہل ایمان ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں, لہذا ہمارا ہر کام اسی تحت ہونا چاہیے, اسی دائرے میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس دائرے سے جب ہم باہر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے نقصان ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہنگامی چندہ تھا جو تھوڑا بڑا بھارا جیسے بھی آیا, اللہ اچھا 14,800 نقد میں آیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ بنا ہوا ہے, اسے آپ کو پورا کرنا ہے. آپ کے تعاون سے یہ یہاں تک پہنچی ہے اور آپ ہی کے تعاون سے ممبر و محراب کو بھی پہنچنا ہے وہاں تک, اور یہ جب تک لگا رہے گا, جب تک یہ رہے گی یہ چیزیں, تب تک یہ صدقہ جاریہ ہے اور ثواب اس کا آپ کو ملتا رہے گا. اگر والدین کے نام سے دیں گے تو والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا. عزیزان ملت, ان باتوں پر دھیان اور توجہ دیجئے. جو یہاں ہو گیا, جو نہیں ہوا ہے آپ آ کر کے ایسے بھی ذمہ داروں کے ہاں دے سکتے ہیں, اور دل کھول کر کے آپ ہمت کیجئے, اس لیے کہ یہ رائے گا نہیں جائے گا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتا ہے, اور جو اس کے راہ میں دیتے ہیں ان کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتا ہے. دعا فرمائے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار ہمیں جو بیمار میں شفا کاملہ والعاجلہ نصیب فرما, جو قرض دار ان کو بار قرض سے سبق دوش فرما, جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بے اولاد ان کو صالح اولاد عطا فرما, جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما, جو بے روزگار انہیں روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما, پرچم اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما. مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. مولا کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. مولا کہ ہمارے تمام مشکلوں کو آسان
فرما, آمین کہنے والوں کی آمین کو قبول فرما, مولا کریم دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں پریشانیاں اللہ مولا ان پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم شر پھیلانے والے, مکر و فریب کرنے والوں سے ہمیں محفوظ معمون فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام تکلیفات کو دور فرما. مولا مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تو ساولی ہو تو اسے معاف فرما. فصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر